السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کریں نا تو یوٹیوب اس ٹائپ کی ویڈیوز سے بھرا پڑا ہے کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ ہوم میکر، ہم کیسے ایک اچھی ہوم میکر بن سکتے ہیں، ہم کون سی اچھی ہوم میکنگ ہیبٹس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج نا میں آپ سے وہ باتیں کروں گی جو کہ ہمیں بینگ اے ہوم میکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جہاں آپ اچھی عادتوں کو انکریج کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، وہاں آپ کو وہ باتیں بھی ڈسکس کرنی چاہیے جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جو ہمارے لیے خراب ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے بعض ہوم میکرز تو ایسی ہیں جو کہ صبح ٹائملی اٹھ تو جاتی ہیں، لیکن اٹھنے کے بعد اپنے اس ٹائم کو پروڈکٹیولی یوز نہیں کرتی۔ واک، ایکسرسائز، جم وغیرہ جانا، یا پھر ایسی کوئی مارننگ ڈرنک بنا کر پی لینا کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کی باڈی کو بھی اور آپ کے مائنڈ کو بھی۔ یہ سب چیزیں کرنے سے پہلے نا ہم 10,000 دفعہ سوچتے ہیں، جبکہ اگر موبائل یوز کرنے کی باری آئے نا تو صبح ہم بیڈ پہ لیٹے لیٹے ہی ٹائم پہ اٹھنے کے باوجود بھی نا موبائل پہ اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اسکرولنگ کے وقت کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم آدھے گھنٹے کو 1 گھنٹے میں لے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب تک ہمیں ریئلائزیشن ہوتی نا تو ہمارے دماغ پہ نا ایک سٹریس طاری ہو جاتا ہے کہ ارے ابھی تو یہ بھی کام کرنا ہے، وہ بھی کام کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے نا اس عادت کو تھوڑا سا چینج کریں، تھوڑا سا آپ کو نا پروڈکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹرسٹ می، ایک دفعہ اگر آپ نے اپنے ٹائم کو اچھے سے پروڈکٹیولی یوز کرنا سٹارٹ کر دیا نا تو آپ کی لائف بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ صبح کے وقت جو کام کر لیا جائے نا تو اس میں صرف برکت ہوتی ہے، بلکہ آگے پھر پورا دن جو ہوتا ہے نا اس میں پھر آپ کے لیے سکون ہوتا ہے، آپ کو ایک ٹینشن نہیں ہوتی، آپ سٹریس فری ہوتے ہیں کہ میں اپنے جتنے بھی امپورٹنٹ کام تھے وہ کر چکی ہوں۔ سوشل میڈیا پہ اکثر موبائل پہ اسکرول کرتے کرتے ہم اکثر نا اپنی لائف کو دوسروں کی لائف کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ موسٹلی میں نے آبزرو کیا ہے کہ یہ والے کام جو ہے نا ہم بیویاں ہی کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہسبینڈ آفس سے تھکا آ رہا گھر آتا ہے تو ہم جانے انجانے اس سے نا ایک دم سے کانورزیشن کے دوران کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری بیوی شاید کوئی کمپیریزن کر رہی ہے۔ ہم فلاں کے پاس کسی اور کے گھر میں اگر اچھی گاڑی آ جاتی ہے یا کچھ بھی، یا کسی کا ہسبینڈ اس کو زیادہ پیسے دے دیتا ہے شاپنگ کے لیے، تو کہیں نہ ہمارے مائنڈ میں کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے، اور ہم نا پھر اپنے ہسبینڈ سے جب بات چیت کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم نا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ شکوہ جو ہے نا وہ لٹرلی آپ کو نہیں پتہ، مردوں کا جو دماغ ہے نا اللہ نے بہت ڈفرینٹ طریقے سے بنایا ہے، انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری عورت، ہماری بیوی شاید ہمیں دوسرے کے ہسبینڈ سے کمپیئر کر رہی ہے۔ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت بری ہے۔ دیکھیں، جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے نا تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی۔ نقصانات سے ہم جتنے جلدی اویئر ہو جائیں نا اتنا بیٹر ہے، کیونکہ کمپیریزن کی وجہ سے نا ہم اپنی زندگیوں کو تباہ کریں اور برباد کریں۔ جو ہے جتنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، خدا کے لیے اپنی چیزوں کو دوسروں کی چیزوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ کسی اور کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس کیوں نہیں، اور اپنے ہسبینڈ سے شکایت نہ کریں، بلکہ کوئی پازیٹیوٹی تلاش کریں۔ سوچیں کہ اگر اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی تو یہ چیز ہے، اور جو میرے پاس یہ چیز ہے وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اول تو کمپیریزن کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناشکری بہت بری لگتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پہ جب آپ اسکرول کریں تو اس کا انفلوئنس نا اپنی ریئل لائف پہ مت ڈالیں، کیونکہ ریئل لائف نا پھر اس کمپیریزن کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے نا یوٹیوب پہ بڑے بڑے ویلاگرز کے ساتھ کافی لوگوں کو نا سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے کمنٹ باکس میں۔ وہ یہ پوچھتے ہیں پروفیسرز وغیرہ سے کہ ہم نیگیٹیوٹی کو کیسے سٹاپ کر سکتے ہیں، وہ تو خود ہی آ جاتی ہے۔ تو میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، جیسے آپ کے گھر میں بیل بجتی ہے تو آپ دروازہ کھولنے سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ کون ہے۔ جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون ہے اس کے بعد ہی آپ دروازہ کھولتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ بہت آسان سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دماغ دیا ہے، اور وہ سوتے میں بھی چلتا ہے اور جاگتے میں بھی۔ اس کو کنٹرول کرنا ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی مثال دی کہ آپ کے دروازے پہ، گھر کے دروازے پہ بیل بجی ہے، بالکل ویسے ہی آپ نے اپنے دماغ کو بھی نا دروازے کی طرح ہی لینا ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو اس میں نیگیٹیوٹی آ جائے گی، اور اگر آپ چاہیں گے تو اس میں پازیٹیوٹی بھی آ جائے گی۔ جس لمحے آپ کو یہ لگے کہ آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں، آپ کا مائنڈ نیگیٹو باتوں کو سوچ رہا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں، لٹرلی میں آپ کو بتاؤں، میں بس میری 3 تسبیحات ہیں۔ ایک میں پڑھتی ہوں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، دوسرا میں پڑھتی ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور تیسرا میں پڑھتی ہوں
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک چھوٹی آیت ہے نبی پاک کو وہ بھیجنے کے لیے، سلام بھیجنے کے لیے. تو یہ تینوں چیزیں میں کرتی ہوں. تو یقین کریں مجھے پتہ بھی نہیں لگتا، اور ایک دم سے نا وہ چیز ایسے چھٹکی بجا کے جو نگیٹیوٹی میرے مائنڈ کے اندر آئی ہوئی ہوتی ہے وہ ایک دم سے چلی جاتی ہے. تو آپ بھی نا یہ کر کے دیکھیں. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے بچانے کے. جس لمحے آپ کو لگے آپ اللہ کو یاد کریں کہ آپ کو نگیٹیوٹی نے گھیرا ہوا، آپ اللہ کو یاد کریں. آپ جو ہے وہ جلدی سے کوئی پوڈ کاسٹ لگا لیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور بیسٹ تو میں آپ کو کہوں کہ اللہ کا نام بھی لیا کریں. جب آپ اللہ سے مدد لیتے ہیں نا تو وہ آپ کی نا غیب سے مدد کرتا ہے. تو نگیٹیوٹی کو آنے سے صرف آپ ہی روک سکتے ہیں اور کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ نگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا یہ بہت بری ہوتی ہے. یہ انسان کے دماغ کو نا دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، اور اس کے سامنے اگر کچھ اچھا بھی ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ بھی پھر اسے نظر نہیں آتا. تو اس لیے اس بیماری سے میں کہتی ہوں کہ نگیٹیوٹی ایک بیماری ہی ہے. اس سے جتنا ہو سکے نا اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ نہ تو یہ آپ کے دماغ کو صرف دیمک لگا دیتی ہے بلکہ سارا وقت آپ پریشان رہتے ہیں، شیطان کے گھیرے میں رہتے ہیں. آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اور آپ ہر چیز میں نا نقص نکال رہے ہوتے ہیں. تو اس سے جتنا بچ سکتے ہیں نا بچیں پلیز. اچھا جی، جو نیکسٹ ہے نا وہ یہ کہ پلیز اوائڈ کمپلیننگ. ہم نا انکانشیسلی اتنی زیادہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو ناشکرے لوگ بالکل نہیں پسند. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور چیزوں سے نوازوں گا. تم گمان بھی نہیں کر سکتے میں تمہیں اتنی چیزوں سے نوازوں گا. تم تھک جاؤ گے گن گن کے، لیکن میرا تم پہ بارش کی طرح نعمتوں کو برسانا، چیزوں کو دینا ختم نہیں ہوگا. یہ میں اپنے الفاظ میں ایک آیت کا ترجمہ آپ کو کر کے بتا رہی ہوں. ایگزیکٹلی تو مجھے یاد نہیں ہے، کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت بات ہے، لیکن ہم اپنی ریئل لائف میں انکانشیسلی اتنی زیادہ کمپلینٹس کرتے ہیں. کچھ نہیں تو ہسبینڈ آفس سے آیا ہے تو ہم بیٹھے بیٹھے اگر چائے کا ایک کپ بھی پی رہے ہیں ہسبینڈ کے ساتھ تو کہیں نہ مجھ سے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت غلط چیز ہے. اور ہم نے نا اپنے اس چیز کو نا اپنے نیچر کا حصہ بنا لیا ہے. اس سے جتنا ہو سکے نا تھوڑا سا اویئر ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہو تو اویئر رہیں کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. اپنی زبان پہ شکوہ کا کوئی لفظ نہ لے کر آئیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ آپ کی کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کو بری لگ سکتی ہے. اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز پھر باقی نہیں رہتی انسان کے پاس. تو ناشکری کے اس فطور سے نکلیں، کمپلینس کرنا چھوڑ دیں. یقین کریں ہر چیز پہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ شکر ادا کریں. میں نے خود دیکھا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ اتنی چیزوں سے نوازتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. میں نے اپنی لائف میں اتنے لوگوں کو دیکھا ہے صرف ان کے ایک انداز سے کہ وہ ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کا شکر ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہسبینڈ نے اپنی چادر کے حساب سے اپنی بیوی کو جتنے بھی پیسے دیے ہیں، فار سپوز 500 روپیز بھی دیے ہیں، تو بیوی اس کی شکر گزار بنے، کہے تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے 500 روپیز دیے، بہت شکریہ، آپ نے میرا خیال کیا. اب اس بات میں نا پیسے نہیں میٹر کرتے کہ اس نے آپ کو کتنے دیے، کم دیے یا زیادہ کیے. یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ اس کی محبت ہے، اس کا یہ گیسچر ہے، اس کے دماغ میں خیال آیا کہ وہ اپنی بیوی کا بھی خیال کرے اور کچھ دے اس کو. تو پیسے بے شک کم ہی دیے لیکن خیال تو آیا نا. تو آپ کے لیے یہ خیال امپورٹنٹ ہونا چاہیے کہ دیکھو اس کے دماغ میں خیال آیا کہ مجھے وہ کچھ دے. تو آئی ہوپ جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ اس بات کو سمجھیں. پلیز کمپلینٹس کرنا چھوڑ دیں. ہم عورتوں کے ساتھ نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دفعہ کسی کے ساتھ ملتی ہیں یا جلتی ہیں تو بنا یہ سوچے سمجھے کہ اس کا ہماری زندگی پہ کتنا برا اثر پڑنے والا ہے، وہ ہم نا بس ان سے نا باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور باتیں کرتے کرتے ہم اس پہ اتنا زیادہ بلائنڈلی ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنی گھر کی پرائیویٹ باتوں کو بھی ڈسکلوز کرتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط طریقہ ہے. ہم عورتوں کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو بہت جلدی بھروسہ کر لیتی ہیں. خاص کر کے جو گھر میں رہنے والی خواتین ہوتی ہیں نا وہ تو بہت ہی جلدی. جو عورتیں مطلب جیسے کہ گھر سے باہر جاتی ہیں، جاب کرتی ہیں، وہ تو پھر بھی کچھ سمجھدار اور عقل مند ہوتی ہیں، وہ بہت اسمارٹ بھی ہوتی ہیں. میں تو کہتی ہوں، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے. اگر آپ کو میری بات بری لگے تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں اپنا پوائنٹ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نا جو گھر میں رہنے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ خاص کر کے نا لوگوں پہ بہت جلدی بھروسہ کر لیتی ہیں، اور ان کی معصومیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ اتنی جلدی اپنی گھر کی باتوں کو ڈسکلوز کر دیتی ہیں.
خدارہ ایسا نہ کریں، اپنے گھر کی باتوں کو ڈسکلوز آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں، بہت سارے ٹاپکس ہیں، لیکن اپنے گھر کی باتوں کو چاہے وہ بندہ کتنا ہی بھروسے مند کیوں نہ ہو کبھی بھی ڈسکلوز نہ کریں، کیونکہ یہ تو اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ اپنی باتوں کو دوسروں کے آگے ڈسکس نہ کرو. یہ بھی جو ہے نا اس پہ ایک آیت ہے، لیکن میں نا پراپر ورڈز نہیں جانتی ہوں، خالی ایکسپلینیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو پلیز اپنی گھر کی باتوں کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ انسان آپ کے منہ پہ کچھ ہوتا ہے اور آپ کے پیٹھ پیچھے کچھ ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے گریز کریں. امید کرتی ہوں میرا یہ بنایا ہوا کانٹینٹ میری پیاری بہنوں کو بہت پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.